السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے امریکہ، 250ویں یوم آزادی پر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ آیت اللہ خامنہ ای کے جلوس جنازہ اور نماز کر دی گئی ادا، آخری دیدار کے لیے لوگوں کا جمع غفیر، تہران کی شاہراہوں پر تا حد نگاہ لوگوں کا سیلاب۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی سے پاکستان میں ہوگا شروع، ایران پر پابندیوں، منجمد اثاثوں سمیت جوہری پروگرام پر بات چیت کا امکان۔ خامنہ ای کے جنازے میں جمع ہوئے رہنماؤں کو مستقل طور پر کیا جا سکتا تھا ختم، ٹرمپ کا بڑا دعویٰ۔ آج سے 6 ممالک کے دورے پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر، دو طرفہ تعلقات کو ملے گی مضبوطی۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026، شریک میزبان کینیڈا کو 0-3 سے شکست دے کر مراکش نے کوارٹر فائنل میں بنا لی جگہ۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے اپنی آزادی کے 250 سال مکمل ہونے کا جشن منایا۔ اس موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے اور ملک کے لیے لوگوں کی محبت پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شدید گرمی کے باوجود واشنگٹن ڈی سی میں بڑی تعداد میں لوگ جشن میں شریک ہوئے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ جتنی گرمی کا اندازہ لگایا گیا تھا اتنی نہیں پڑی اور لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل رہا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس بار منعقد ہونے والا ایئر شو اب تک کا سب سے شاندار ایئر شو رہا ہے۔ انہوں نے امریکی پائلٹوں اور فوج کے جدید طیاروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی طاقت اور ٹیکنالوجی کا بہترین مظاہرہ ہوا ہے، اور اپنے پیغام کے آخر میں انہوں نے کہا کہ یوم آزادی مبارک ہو، ہمارا ملک پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارے ناقدین کہیں بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ امریکہ صرف اپنی غلطیوں سے نہیں بنا ہے۔ غلطیاں کرنا انسانی فطرت ہے، لیکن ہماری کامیابیاں ہی ہمیں امریکی بناتی ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر نائب صدر جے ڈی وینس نے نیو یارک کے بارہر میں منعقدہ تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے سن 1776 کے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں لکھے گئے زندگی، آزادی اور خوشیوں کی تلاش جیسے اصول آج بھی ہر امریکی کو ترغیب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 250 سال گزر جانے کے باوجود یہ الفاظ آج بھی امریکہ کی شناخت ہیں اور لوگوں کے دلوں میں پہلے سے جیسے ہی قوت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ Today we celebrate 250 years of America facing the future without fear. We celebrate 250 years of proving what a free people can achieve by the providence of our almighty Creator. I want to welcome the incredible sailors who are with us today, all the Marines, the Coasties, and countless others from all of our forces who serve our nation and do so proudly. And I especially want to thank and welcome our wounded warriors and Gold Star families, many of New York's finest police officers and bravest firefighters, and of course we have a number of local leaders from across this tri-state area. I'm honored to welcome the dozens of Navy chiefs and other guests from other countries around the world who represent the vessels joining us in today's review. And to the Americans who are watching back home, we have over 50 countries from all over the world who chose to send fighters or naval vessels here to honor our country. And we say from the bottom of our hearts, we are grateful for our friends, grateful for our allies on this special anniversary. It is a very American thing to ring in 250 years of American history by parading our naval and air force might for the world to see. But I can't help but consider that 250 years ago, the waters of New York Harbor looked very, very different. While the Continental Congress met in Philadelphia to ratify the Declaration of Independence, General Washington was right here
in Manhattan, peering out on this beautiful land and beautiful sea. His attention was fixed on the horizon, watching for sails of the most powerful navy on earth. 1 week before, the British had begun landing troops on Staten Island, and they had landed 32,000 in just over 6 weeks. One colonist still in the city recounted it seemed as if all of London was afloat and heading to the new nation. War was coming, and everyone knew it. By July of 1776, 80% of New York's population had emptied out in anticipation of the coming violence. And that brings us back to our great General Washington. He knew the battles to come would be bruising and would demand much of his men. But they needed to know, through hot summers and cold winters, exactly what they were being asked to fight for. And so, just a few days after the Declaration of Independence was signed, George Washington read aloud the words of the incredible Declaration. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, and that among these rights are life, liberty, and the pursuit of happiness. Even today, 250 years to the day later, these words command a tremendous power over us as Americans. For 250 years, they have stirred our hearts, and they've reminded us of who we are as a people. But to Washington soldiers, to the people to whom they were first read, think about this, they were entirely new. What has become standard American parlance, they had never heard those words before. And I think it's something striking to reflect on, that in 2026, the Declaration was written with the assumption that its audience would immediately grasp its words. Though they had never heard it, they would know exactly what it meant. It wasn't written for historians. It wasn't written for academics. It wasn't written for the generations to come. It was written for the people of this fledgling country. It was written for the soldiers who would fight to turn those words into a new system of government. As a document, it does not handhold its readers. Its citizenship at a very hard level. It does not pause to explain who this Creator is. It doesn't explain what the equality of men means. It doesn't try to go into details about the consent of the governed. It simply declares these truths to be self-evident. 250 years later, it's worth asking, self-evident to whom? If the Declaration proclaims truths the founders believed to all mankind, yes. ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई से पाकिस्तान में शुरू होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की आखिरी रसूमात मुकम्मल होने के बाद 11 जुलाई से शुरू होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक उन मुज़ाकरात में ईरान पर पाबंदियों, ईरान के मुंजमद असासों समेत जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत का इम्कान है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात चारशंबे के रोज़ दोहा में हुए थे, जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तामीरी करार दिए गए थे। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात के बाद ईरान की जानिब से कहा गया था कि मुज़ाकरात में ईरान के मुंजमद असासों में कुछ अरब डॉलर्स बहाल करने पर इत्तेफाक हुआ था। ताहम अमरीका की जानिब से ईरानी दावों की तरदीद की गई थी। ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के जुलूस जनाजा के लिए तक़रीबात जारी हैं। उनके आखिरी दीदार के लिए लोगों का जमे गफ़ीर जमा है। तेहरान की शाहराहों पर ताहद्द निगाह लोगों का सैलाब नज़र आ रहा है। इसी असना में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने आयतुल्लाह ख़ामनाई की आखिरी रसूमात में जमा होने वाले बड़े हुजूम पर हैरत का इजहार किया। आखिरी रसूमात के दौरान गम में रोते हुए लोगों को देखकर ट्रंप ने कहा कि शायद ये आंसू महज दिखावा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए बेचैन है। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों ने आखिरी रसूमात मुकम्मल होने तक मुज़ाकरात मुलतवी करने पर इत्तेफाक किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जुर्रतमंदाना दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चाहता तो वो एक ही हमले में
علی خامنائی کے جنازے کے لیے جمع ہونے والے تمام اعلیٰ ایرانی رہنماؤں کو مستقل طور پر ختم کر سکتا تھا، تاہم انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ مبصرین کی رائے ہے کہ ایران کا کیسا رد عمل ہوتا شاید امریکہ کو اس کا معلوم تھا۔ اس دوران ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ ہم ایک ہی مرتبہ میں سب کو ختم کر سکتے تھے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں بچے گا۔ ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج سے 15 جولائی تک قطر، بحرین، کویت، عمان، نیو یارک اور بروسلز کا دورہ کریں گے۔ وزارت خارجہ نے اس دورے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق ایس جے شنکر 5 سے 10 جولائی تک قطر، بحرین، کویت اور عمان کے دورے پر رہیں گے۔ اس سفر کا بنیادی مقصد ان چاروں ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ انقلابی اصلاحات کے وعدے کے ساتھ اقتدار سنبھالنے کے 100 دن بعد نیپال کے 36 سالہ ریپر سے وزیر اعظم بننے والے بلیندرا شاہ نے جہاں ایک طرف حکومت کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے، وہیں دوسری طرف وہ عوام کی نظروں سے اوجھل رہنے والی شخصیت بنے ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کاٹمانڈو کے سابق میئر، جنہیں زیادہ تر بالین کے نام سے جانا جاتا ہے، آج اس سنگ میل تک پہنچنے اور انہوں نے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے انتہائی تیزی سے اقدامات کیے ہیں۔ عہدے کا حلف اٹھانے کے اگلے ہی دن ستمبر 2025 اس خونی احتجاج کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کی سفارش پر پولیس نے سابق وزیر اعظم KP شرما اولی اور اس کے سابق وزیر داخلہ کو گرفتار کر لیا۔ اس احتجاج نے اولی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ مراکش نے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ راؤنڈ آف 16 کے مقابلے میں مراکش نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شریک میزبان کینیڈا کو 0-3 سے شکست دے دی۔ مراکش کے خلاف ملنے والی شکست کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ میں کینیڈا کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ میچ کے آغاز میں کینیڈا نے جارحانہ کھیل دکھایا اور کئی اچھے مواقع بنائے، تاہم ٹیم ان مواقع کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہی۔ مراکش کے گول کیپر یاسین بونو نے ابتدائی 11 منٹ میں جوناتھن ڈیوڈ اور تانی اولواسی کی بہترین کوششوں کو ناکام بنا کر اپنی ٹیم کو بڑی راحت دلائی ہے۔ مراکش کے شہریان میں اس جیت کے بعد جشن کا ماحول ہے۔ مانچسٹر میں جوش و خروش بڑھ رہا ہے کیونکہ کرکٹ شائقین ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے T20 کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہیں۔ دونوں ممالک کے حامیوں نے اسٹیڈیم کے باہر ایک متحرک ماحول بنا رکھا ہے، جھنڈے لہرا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں اور ہائی پروفائل T20 سیریز میں ایک اور سنسنی خیز مقابلے کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ I'm Supraja. I'm from US St. Louis, Missouri. Looking forward for a fun match today and hope to see vibe of action if possible. Otherwise, a great match. Thank you. Aaj, I believe it's Harshdeep or Varun. Obviously, it's either Abhishek or Vaibhav. We are looking forward to that. Yeah. I think a little rain is possible. Thoda pad sakta hai, but I think hope to get a good match today with a full innings. I've just come to watch this match. I hope that it will be a great match. Nice. I want to see both sides fighting, but would love to see India winning the match and the series. My favorite cricketer is Tilak Verma, who's from Hyderabad, and also would like to see Bumrah bowling beautifully. I think Bumrah should be able to, at these climate conditions, with these cloudy and windy climate conditions, I think Bumrah should get a nice swing, in and out swing. That's it. It's my first time I've come to a stadium to watch a match for India. मैंने इंडिया में भी आज तक नहीं देखा था and I'm so excited. I want Shivam Dube to hit sixes all over the park. I'm the biggest fan of him. Shivam Dube, Abhishek Sharma and Vaibhav Suryavanshi if he gets chance today. And I want India to score 300 plus runs if they can. And to ये मैच हमें बहुत अच्छी तरह से जीतना है. So go India. I want Shivam Dube to be the man of the match today. To hit most sixes. बारिश मैंने वेदर देखा तो बारिश तो नहीं दिख रही है, बट होनी भी नहीं चाहिए कि मैंने पूरे पैसे दिए, मुझे पूरे 40 overs देखने हैं. So yeah, go India. Yes, I'm here to support India. You can see the jersey. What do you think will be the result? The result is obviously India. Obviously we are here India. for India. How much do you reckon India can score today?
200 plus. 200 plus? Yes. I was saying 300, no? 200 plus is realistic. Realistic. Yeah. Let's I be mean- honest. Yeah. I mean, जो हमारे पास बैट्समैन है वो लोग 300 बना सकते हैं. What do you think? Yes, absolutely. Yeah. And we are expecting unexpected involvement of Vaibhav Suryavanshi into the team today. That's a everyone great is waiting expectation. for him. Yeah. Everyone's waiting for him. Yeah. So. So, yeah. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. پہلے سے زیادہ مضبوط ہے امریکہ، 250ویں یوم آزادی پر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان. آیت اللہ خامنہ ای کے جلوس جنازہ اور نماز کر دی گئی ادا، آخری دیدار کے لیے لوگوں کا جمع غفیر، تہران کی شاہراہوں پر تا حد نگاہ لوگوں کا سیلاب. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی سے پاکستان میں ہوگا شروع. ایران پر پابندیوں، منجمد اثاثوں سمیت جوہری پروگرام پر بات چیت کا امکان. خامنہ ای کے جنازے میں جمع ہوئے رہنماؤں کو مستقل طور پر کیا جا سکتا تھا ختم، ٹرمپ کا بڑا دعویٰ. آج سے 6 ممالک کے دورے پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر، دو طرفہ تعلقات کو ملے گی مضبوطی. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 شریک میزبان کینیڈا کو 0-3 سے شکست دے کر مراکش نے کوارٹر فائنل میں بنا لی جگہ. ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ. فی الحال مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.